रहमान الرحیم السلام علیکم دوستوں۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 28، رائٹر ہادیہ مغل۔ وہ ان دنوں جتنی مسرور اور خوش تھی، آج اسے اپنی خوشی غارت ہوتی محسوس ہوئی۔ وحاج سلطان کی بدنامی کا جشن تو اس نے خوب منایا تھا، لیکن اب یہ خبر اسے حواس جھنجھوڑ گئی تھی۔ بھائی وہ شادی کر رہا ہے، اتنی کوششوں کے بعد بھی وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ صدمے سی کیفیت میں بولی تھی۔ کم آن صنم، جتنی اس کی بدنامی ہو چکی ہے وہ کافی تھی، اب وہ شادی کرے یا نہ کرے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے کہا تھا کہ تم وحاج کی بدنامی چاہتی ہو، وہ ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی، تو اب کیوں تم اتنا سوچ رہی ہو؟ اور اب تمہیں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم نے اتنا انتظار کیا، اور تمہیں دی گئی مہلت بھی اب ختم ہو چکی ہے، تو اب وحاج کا چیپٹر کلوز کرو اب۔ پر بھائی وہ کہنا چاہتی تھی، پر شایان ساگر نے اس کی بات صورت سے کاٹی۔ کیا تم ریان کی آزادی نہیں چاہتی؟ اگر تم نہیں چاہتی تو میں خود یہ کام کر لوں گا۔ اس کے ذہن میں ذہن چودھری کا عکس گھومنے لگا۔ وحاج سلطان کے ساتھ دشمنی بھی انتقام تھا جو وہ لے چکی تھی، پر ذہن سے محض بھائی کی خاطر محبت کا دعویٰ اور ڈھونگ کرنا اب اسے مشکل لگ رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا؟ جی بھائی میں سن رہی ہوں، وہ بڑائی تھی۔ کل تم مجھ سے آ کر ملو گی، اور اب تم وحاج کو کوئی کال کوئی میسج نہیں کرو گی۔ وہ اس وقت زخمی شیر ہے، کب کیا کر جائے کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ مگر بھائی اگر انابیہ نے مجھے شادی پر انوائٹ کیا تو ہم کچھ اور بات کریں صنم۔ شایان ساگر کی سرد آواز پر وہ سمجھ چکی تھی، شاید نیان مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم ساگر منشر میں کل ٹھیک 8 بجے ملو، اور میں شیعہ سے حوالے سے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ پر وہ تو سفیر کی منگیتر ذہن کی سرد سرخ آنکھیں یاد آئیں تو وجود میں کپکی بڑھی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے کال کاٹ دی، جبکہ صنم بوجھل سانس لیے پیچھے مڑی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی تھی، جبکہ دل اچھل کر حلقے میں آیا، چہرے پر کرخت نہایت نفرت آمیز تاثرات سجائے۔ وہ شخص باسط خان تھا۔ تم آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حلق تر کرتی وہ بامشکل بولی۔ جب آگے بڑھ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ صنم کے تو پھوڑ ہل گئے تھے، اسے امید نہیں تھی کہ وہ شخص اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر صدمے کی کیفیت میں کھڑی اس شخص کی شفافیت دیکھتی رہ گئی۔ گال جل اٹھا تھا، جبکہ لبوں پر خون کی بوند تھی۔ مجھے آج افسوس، بلکہ شدید افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گھٹیا کم ظرف لڑکی سے محبت کی، جس نے محبت نامی چیز کا مطلب ہی بدل دیا۔ صنم خوف سے پیچھے کھسکی جب اس نے گولڈن بال مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی، پر ایک ہاتھ سے فاصلہ بناتی، دوسرے سے وہ بال آزاد کروانا چاہتی۔ اس کے دوبارہ قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں جھانک کے وہ سرد مور سے بولا، اب دور کیوں جا رہی؟ اپنی حقیقت تو سنو، اور نظر مت چرانا، کیونکہ تمہارے بارے میں اب جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ چھوڑیں، وہ لب کو کونا دباتے بمشکل بولی۔ جب باسن نے بالوں پر گرفت ساخت کی، صنم کو لگا اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے، جبکہ بھیگی آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ ہو گیا تمہارا انتقام پورا، کر دیا ایک بھی گناہ کو بدنام، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جو تمہاری بہن کو بچانے والا تھا، اسی کو تم نے بدنام کر دیا۔ صنم کا رنگ پھک ہوا، وہ شخص سب کیسے جانتا تھا؟ ہاں میں ہی، وہی باسط خان ہوں جس نے تمہاری بہن کا نہایت درندگی سے قتل کیا تھا۔ مجھے پہلی ہی ملاقات میں انداز ہو کہ تم مجھے بہت جلد پہچان جاؤ گے۔ وہ پتھریلے تاثرات اور گہری پر اسرے سے بولا کہ صنم کو اپنا دل رکتا محسوس ہونے لگا۔ آپ جھوٹ، سچائی سن نہ پاؤ گی، باسط نے چہرے پر جھکے بے تاثر لہجے میں کہا۔ صنم کا دل حلق میں دھڑکنے لگا، جبکہ اس کی بالوں پر گرفت اب کم تھی، لیکن اب بھی وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ تمہاری بہن وحاج سلطان کو نہیں مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ وحاج سلطان سے اس کی محبت کی نہیں، میری محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ سچائی جان گئی تھی، اور اگر تم وہ سچائی جان لو تو کبھی نظر نہ اٹھا پاؤ۔ تم خود اپنی نظر میں اس بری طرح گر جاؤ گی کہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم نے ایک نیک با کردار شخص کو اس حد تک رسوا کیا ہے نا صنم، کہ وہ شخص زندگی کا مقصد بھول کر اندھیروں میں جا چکا ہے۔ وہ ایک جھوٹا مکار دھوکے باز آدمی ہے، اور وہ اسی قابل ہے۔ وہ اس کی گرفت میں چٹاپٹ آئی تھی، اور تم کس قابل ہو؟ تم نے بھی تو فریب، دھوکے، جھوٹ سے اس کے سر پر تہمت سجا دی۔ اب میں بھی یہ کر دوں تو کیسے رہے گا؟ تمہارے سر پر تہمت لگا کر تمہیں برباد کر کے جتنا میں خوش اور مسرور ہو جاؤں گا، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی، وہ بہکے سے انداز میں بولا، ہلکا سا جھکا تھا۔ صنم کی جان لبوں پر ہے، دونوں کے درمیان بس 1-2 انچ کا فاصلہ تھا۔ صنم کو اس کی سانسوں کی تپش چہرے پر پڑتی محسوس ہوئی، تو ایک سرد لہر وجود میں دوڑی۔ یہ حالت ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، چھوڑیں۔ وہ پھیلی آنکھیں سے بری طرح تڑپے آزادی چاہنے لگی، لیکن باسط کی سرد جمود طاری کرتی آنکھیں اب بھی اس پر جمی تھیں۔
کر دوں تمہیں برباد، لے لوں تم سے کسی کی تہمت کا بدلہ۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دیا تو وہ درد سے کرائے، مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اس طرف میرا اور تمہارا ہی فلیٹ ہے، جو تیسرا فلیٹ ہے وہاں کے لوگ گھر پر نہیں ہیں، بقیہ فلیٹ میں تمہاری آواز نہیں جائے گی۔ تو اگر چیخنا چاہتی ہو تو شوق سے چیخو، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ صنم کی جان جیسے لبوں پر آئی، خشک لب، جامد آنکھوں سے اس نے باسط کا شفاق چہرہ ایک بار پھر دیکھا۔ صنم عرف سندری، اپنی بہن کی موت کی سچائی جاننا چاہتی ہو تو اپنے بھائی سے ایک بار پوچھنا کہ اس کی موت کیسے، کب اور کہاں ہوئی تھی۔ صنم نے تڑپ کر اسے دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وحش سلطان نے بھی تو یہی کیا تھا۔ صنم کے ذہن میں وحش سلطان کا لفظ گھوم رہے تھے، پر وہ تو تمہیں کچھ نہیں بتائے گا، پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بلند کردار بے گناہ شخص کو تم نے اپنی غلط فہمی میں بدنام کیا ہے، اور یہ غلط فہمی اب ساری عمر تمہیں کسی نوکدار خنجر کتنا زخمی کرے گی۔ صنم کا پورا وجود جیسے سماعت باندھ رہا تھا، وہ شخص نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ وحش سلطان نے تمہاری بہن کو بچایا تھا، تمہارے درندہ صرف بھائی سے، تمہاری بہن کو مارنے والا کوئی اور نہیں۔ وہ چاند پل رکا تو صنم بے چین ہوئی۔ تمہارا اپنا بھائی شایان ساگر تھا، اس نے سرگوشانہ کہہ کر اسے صوفے پر پھینکا۔ صنم کے ہوا جھنجھنا اٹھے تھے، جبکہ باسط کے لبوں سے نکلا نام اس کی آدھی جان نکال گیا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تمہارا بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اس نے آگے بڑھ کر صنم کا منہ دبوچا۔ کاش کہ میں تم سے محبت نہ کرتا، کاش صنم ملک مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم کتنے شفاق اور ظالم ہو تو میں اپنے دل کو پہلے ہی روک لیتا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا سا تھا، صنم کی آنکھوں سے آنسو بے اختیارانہ بہے، جبکہ اس کے آنسو دیکھ کر وہ تمسخر سے مسکرایا۔ یہ آنسو اپنے کیے گئے گناہوں پر بہنا اور میری فیملی سے اب دور رہنا، میرے بھائی کی محبت پر اگر تم اور تمہارے بھائی نے بری نظر ڈالے تو میں تمہارے بھائی کی آنکھیں نوچ لوں گا اور تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر ماروں گا، تو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ محبوب مارتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور یقین کرو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ صنم کو سر نفے میں ہلا۔ وہ شخص تو جب بھی ملتا تب اسے اپنے احساس سے جکڑ لیتا تھا، لیکن آج وہ اس کا بے رحم ستم گر بنا ہوا تھا، جس کے دل میں صنم کے لیے ذرا رحم نہیں تھا۔ اس نے صنم کی آنکھوں میں اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے دیکھا تو نہ جانے کیوں دل میں چبھن محسوس ہوئی، باسط نامی شخص کی محبت کی پہلی چبھن۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑے دور ہٹا تو صنم بہتی آنکھیں رگڑتی اٹھی۔ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ انگوٹھے سے آنکھ کا کونا رگڑے باہر نکل گیا۔ صنم وہیں زمین پر گرتی سون ہوئی تھی۔ وہ اس کو آگے بڑھتے دیکھنے لگی، دل چاہا ایک بار اسے روک لے، پر ذہن کو جکڑتے سوالات نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا تھا۔ گہرے گلابی رنگ کے گھیردار فراق کے ساتھ وہ پاؤں میں نازک کھوسا پہنے، بالوں کو آگے سے ٹویسٹ دے کر باقی بالوں کو اس نے چوٹیوں میں باندھ لیا۔ کانوں میں بھاری جھمکیاں اور گلے میں نازک سا نیکلس پہنے وہ مکمل تیار تھی۔ اب بس اسے یہاں سے جانا تھا۔ خلاف توقع وہ آج کچھ زیادہ ہی تیار ہوئی تھی۔ اس کا یہ حسین سروپ یقیناً نوفل یزدان کے دل کے تار چھیڑ جاتا۔ لبوں پر آج کئی دنوں بعد مسکراہٹ پھیلی تھی۔ روز مجھے ظرف شاہ کے کمرے میں لے جاؤ، گولڈن اور آتشی کامدار دوپٹہ شانے پر پھیلاتی وہ اسے مخاطب ہوئی۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا گیا تھا، اب اسے صرف یہاں سے جانا تھا، نوفل یزدان سے دور، بالکل دور۔ روز کی ہمراہی میں وہ باہر نکل کر زری کے کمرے کی طرف بڑھی، پر نہ جانے کیوں اس کی نگاہ ارد گرد دیکھ کر اسے تلاش رہی تھی، اسی شخص کو جس سے دور جانا تھا۔ ظرف شاہ بالکنی کے قریب بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اپی وہ تعبیر کو دیکھ کے مسکرائی۔ میں آج جا رہی ہوں تو تم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھتی وہ خوش دلی سے بولی، جبکہ زری کو اس کا لہجہ ہضم کرنا مشکل ہوا، جبکہ تعبیر اس کے معصوم حسن کو دیکھ کے ٹھٹکی تھی۔ نوفل کی بمرا صفت طبیعت جھٹ سے یاد ہے، پر وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس کی بہن تھی، اسے اپنی ہی سوچ پر غصہ آیا تھا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، زری نے دلی تعریف کیا اسے دیکھا، اور تم سب سے خوبصورت۔ تعبیر نے آگے بڑھ کر اس کے زخم زدہ تھوڑی کو چھوا تو وہ شرمائی تھی، جبکہ ذہن چودھری صورت سے یاد آیا اور اس کی خام کے حوالے سے کی گئی سرگوشی پر دل شدت سے دھڑک گیا۔ تعبیر کو بھی شاید اس کی خام نے ہی متوجہ کیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، بس 2 دن مزید لگیں گے، پھر تمہارے زخم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے کہا، پچھلے دنوں کے رویے پر میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ لب دباتی بامشکل بولی تھی، نہیں آپی۔ صدا کی نازک نرم دل وہ پگھل چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، چلتی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی۔ کاش میں تمہیں اپنے بھائی کی شادی پر انوائٹ کر سکتی، پر اس مینشن کے اصول وہ منہ مسورے بولی تو زری کھلکھلائی تھی۔ نوفل بھائی اس سب کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ باسط بھائی کی بھی نہیں سنتے۔ نوفل کے ذیک پر وہ کچھ بول ہی نہیں پائی اور اپنا دوپٹہ سنبھال لے اٹھی تھی۔ الوداعی کلمات کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ روز کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ وہ نیچے بڑھتی نوفل یزدان کو نہ چاہ کر بھی تلاشنے لگی،
لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ لانچ سے آگے بڑھتے پوراچ میں آئے جہاں ایک گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ تعبیر کو پرانی یادیں بری طرح جکڑنے لگی جب وہ یہاں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا وہ ایک محبت سے پر لفظ اب بھی سماعت میں تازہ تھا، پر آج وہ نہیں تھا۔ تعبیر کا وجود بے چین بے قرار ہونے لگا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ اس نے روز کو دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ وہ صبح ہی چلے گئے تھے، روز نے نگاہ چرائے کہا، جبکہ اس کا دل ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے جانے سے پہلے جا چکا تھا۔ محبت کا دعوے دار وہ شخص اسے آخری بار ملنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ تعبیر کو اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگا، جبکہ دل عجیب اداس ہو رہا تھا۔ وہ آنسو حلقے میں اترتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں نگاہ دلائی کہ شاید وہ مذاق کے موڈ میں ہو، اسے ستا رہا ہو، لیکن وہ سچ میں نہیں تھا۔ گاڑیاں آگے بڑھنے لگی تو اس نے پھر ایک بے قرار نظر ہر طرف ڈالی، لیکن وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے جانے کا کہا تھا اور جانے بھی دیا تھا، لیکن اپنی ایک ادھوری جھلک بھی نہیں دکھائی تھی، یعنی اس کے یہاں سے جانے کے حق میں نہیں تھا۔ تبھی اسے سزا دے گیا تھا۔ وہ سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتی رکے آنسو کو باندھنے لگی۔ جتنی خوشی جاننے کی تھی اب ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ شجیہ زین کی گمبھیر آواز پر وہ مسکراتی مڑی۔ بھائی، وہ خوشی سے اٹھنے لگی، لیکن اب اتنی جلدی وہ کھڑی نہیں ہو پائی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہتری محسوس کر رہی تھی۔ کل ہی اس کا چیک اپ ہوا تھا جو سفیر کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ وہ اور صدیقہ بیگم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر کی تفسیر کے مطابق وہ جلد ہی چل سکتی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کے قریب اس کی سبھی پیشانی چومے وہ نرمی سے بولا۔ بہت اچھا، اب لگ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ فاتح جذبات سے آواز میں بھیگی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے وہ اصلی نرمی سے بولا۔ جی بھائی، وہ اپنے شفاف ہاتھ دیکھے بولے، تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں بابا کبھی اس حوالے سے بات نہیں کریں گے، نہ انہیں پسند ہوگا، وہ بس اپنی مرضی مسلط کرنا جانتے ہیں۔ کیسی بات بھائی؟ اس نے حیرانی سے زین کو دیکھا۔ تمہارا نکاح سفیر کے ساتھ؟ زین نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ شجیہ کا رنگ سفید پڑا، جبکہ دل جامد ہوتا محسوس ہوا۔ نکاح؟ وہ بڑھائی۔ ہاں، صرف نکاح۔ رخصتی جب تم چاہو تب ہوگی۔ شجیہ کا وجود ایک پل میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ تو اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی اور زین اسے قریب لانا چاہتا تھا۔ بھائی، اتنی جلدی نکاح؟ کوئی جلدی نہیں ہے، سفیر چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ بابا کا میں بالکل اعتبار نہیں کر سکتا، وہ سفیر سے بے فضول چیڑتے ہیں، حالانکہ اس جیسا سنجیدہ، مخلص اور بہتر شخص تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ شجیہ کا دل چاہ وہ ایک بار زین کو کہہ دے، وہ شخص مخلص ضرور ہوگا، پر شخصیت کے میرے پر پورا نہیں اترتا۔ اسے تو بارو پرکشش اور نفیس طبیعت مرد پسند تھے، جیسے اس کا بھائی تھا۔ ہمیشہ منفرد حلیے میں ہوتا تھا، نفیس اور بہترین لباس کا انتخاب کرتا تھا، بہترین خوشبو استعمال کرتا تھا جو حواس پر اچھا تاثر چھوڑتی تھی، پر وہ شخص تو الجھا بکھرا حلیہ بنائے اسے ہر بار مایوس کر دیتا تھا۔ اس کا ذہن بھٹک کر ایک بار پھر شایان ساگر کی جانب جانے لگا، اور ایک بار پھر وہ سفیر پر حاوی ہوتا محسوس ہوا۔ وہ صورت اور سیرت کے فریب میں الجھی تھی۔ شاید وہ سفیر کی محبت سے بڑھ کر اس کی صورت بہتر چاہتی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سیرت اور صورت کے درمیان الجھی اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی تھی۔ جاری ہے، اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ صنم ہی سندری ہے۔ کیسا لگا باسط کی محبت؟ کس چھٹی ہے نوب پر کل میگا لانگ ایپی پوسٹ ہوگی، وہ انابیہ شادی سپیشل۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔